بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قارون کے خزانے اور اس کے انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ قارون کے خزانے کے مطابق آپ نے تاریخی حکایات اور محاوروں سے تو سنا ہی ہوگا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت اس وقت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسوع کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت حسین آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم میں با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا اور یہ محض دولت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے افشت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور بہت ہی اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کی زمین کو چھوڑ کر زمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا جب اسے اس کی قوم نے کہا کہ غرور مت کرو، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور سب پر احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں دے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جو بھی زنا کر لے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: حتیٰ کہ یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، حتیٰ کہ اس کام کو میں بھی انجام دوں تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں آپ نے فلاں فحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ تو وہ عورت بلائی گئی۔ آپ نے فرمایا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا کو پار کرایا اور فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں سب کچھ صاف صاف کہہ دیا۔ اے
اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدے شکر میں گر پڑے اور بحالات سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ مختصر جگہ ہو گئے اور اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا اور زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں تابود ہو گئے تو زمین کا شگاف بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے مطابق بہت سی تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی۔